مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اور بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے بھی مطلب کاروبار تو آپ نے ظاہر ہے کہ چھوڑ دیا تھا، تو ایک بیت المال والا ہی سسٹم تھا، ظاہر ہے آپ کے صحابی آپ کو سپورٹ کرتے تھے. اسی کے تحت میں کہتا ہوں جو بندہ دین کے لیے وقف ہوا ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچہ پانی چلائے، لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر، جس طرح خلفائے راشدین بھی سبسسٹنس لیول کے اوپر، یعنی صرف زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورت ہے، جدادیں بنانے کی نہیں. تو بیت المال سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی بھی کرتے تھے. پھر خمس مقرر ہو گیا اہل بیت کے لیے، تو پھر آپ علیہ السلام کا ہاتھ ذرا کھل گیا اس حوالے سے. پہلے ہاتھ تنگ تھا تو پھر آپ زیادہ صدقہ و خیرات بھی کر لیتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احتیاط کے ساتھ چلے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات تک ہم عائشہ کہتی ہیں کہ بعض کا 1 مہینہ، بعض کا 2، بعض کا 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں، پانی اور کھجور کے اوپر گزارا ہوتا تھا. تو آپ نے یعنی حالات ٹائٹ ہی رکھے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. اور آپ کی جو فقر کی زندگی تھی یہ اختیاری تھی، کیونکہ آپ نے رول ماڈل امت کے لیے بننا تھا. آپ امیر انسان ہو کے رول ماڈل نہیں بن سکتے تھے، کیونکہ امیر تو لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے، غریب تو زیادہ تر سبسسٹنس لیول پہ لوگ لائف گزار رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے لائف فقر کی ہی گزاری ہے. آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقہ کیوں حرام ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ کئی ایک حکمتیں علماء نے اس حوالے سے بیان کی ہیں. ایک تو بخاری شریف میں آیا نا کہ یہ لوگوں کے مال کا جو ہے میل کچیل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد وہ نجاست نہیں ہے. میل کچیل جیسے سونے کے اندر امپیورٹیز ہوتی ہیں، اس کو گرم کر کے اس سے امپیورٹیز الگ کی جاتی ہیں، وہ میل کچیل کی فارم میں اوپر آ جاتی ہیں، کیونکہ سونا وزنی ہوتا ہے، گرم کرنے سے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، امپیورٹیز اس کے اوپر آ جاتی ہیں. سونے سے زیادہ وزنی دھات صرف دنیا میں ایک ہے، ٹنگسٹن، ٹھیک ہے. سونے بلکہ ٹنگسٹن بھی دوسرے نمبر پہ آتا ہے، سونا ہی ہے، 19.6 کے قریب اس کی ڈینسٹی ہے، اور سٹیل کی جو ہے وہ 8.3 ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی ڈبل ہے سٹیل سے. اتنا سا اگر آپ سٹیل کا بال لیں اور اتنا سونے کا بال لیں ایک سائز کا، سونے کا وزن اسے ڈبل ہوگا، اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے. سونا بہت وزنی دھات ہے، تو اور اس کو زنگ بھی نہیں لگتا، اس لیے سونا جو ہے وہ کرنسی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا رہا. اس کو آپ 1000 سال کے لیے بھی دبا دیں زمین میں، زنگ نہیں اس کے اوپر آئے گا. اور اگر آپ کی بجلی کی تاریں سونے کی ہوں تو کبھی بجلی آپ کی ضائع نہ ہو. ابھی 40% بجلی جو ہے وہ گریڈ سٹیشن سے، یعنی وہاں سے ڈیم سے یہاں تک پہنچتے ہوئے ضائع ہو جاتی ہے. اگر سونے کی تاریں ہوں تو ضائع نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اور سوال تو ٹھکے سی ادھر میں واپس آنا. یہ اس میں حکمت کیا تھی کہ ہاں وہ میں بتا رہا تھا، میل کچیل اس والے میں کہا گیا کہ جیسے کوئی شخص مال جوڑتا ہے تو اس میں سے اللہ کے لیے نکال دیتا ہے، تو جیسے سونے میں سے میل کچیل نکل کے سونا ستھرا ہو جاتا ہے، اس کا مال پاک ہو جائے گا. تو کہا گیا آل محمد کے لیے اس کو حرام کیا گیا. دوسرا، اس کے ایکویلنٹ آل محمد کو خمس رکھ دیا گیا نا، بیت المال میں، یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ جزیہ کا اور باقی جو کافروں سے ملے گا، تو ان کو تو اس میں رکھ دیا گیا نا ایکویلنٹ کے طور کے اوپر، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور صدقے کے کھجور بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت حسن ابن علی نے وہ ڈالی منہ میں تو آپ علیہ السلام نے انگلی ڈال کے کیا کروا دی. تو تیسری ایک بات بھی ہو سکتی ہے کہ اگر صدقہ آل محمد کے لیے جائز ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگ زیادہ تر سیدوں کو دینے پہ ہی کرتے، اور کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کو پالا اور یہ سارے معاملات آگے، کوئی کسی قسم کے اعتراضات 100 بنا سکتا تھا. ٹھیک ہو. تو آج کے دور میں ملنا چاہیے جو سادات ہیں اصل میں ان کو خمس ملنا چاہیے، حکومت کا کام ہے نا جی. لیکن اب تو ہم جزیہ لے ہی نہیں رہے ہیں، ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں ورلڈ بینک کو خود. اب وہ زمانہ کہاں رہا. شیعہ کے ہاں خمس کا سلسلہ ابھی بھی ہے، وہ اپنی عوام سے لیتے ہیں ان کے علماء. آپ تو 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں نا، شیعہ 22.5% زکوٰۃ دیتے ہیں، 20% خمس دیتے ہیں اور 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ سید کا گزر بسر اس سے چلاتے ہیں. خمس کا سلسلہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو اس طرح کا کوئی سلسلہ شروع کر دینا چاہیے اہل سنت کو بھی. ظاہر ہے جب حکومت نہیں یہ کام کر رہی تو عوام کو ہی کرنے چاہیے. جیسے امام مسجد کی تنخواہ تو بیسیکلی حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ دے، جس نے اپنی دین کے لیے زندگی وقف کی ہے، لیکن لوگ اکٹھے کر کے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح باقی معاملات کو لوگ پرائیویٹائز ہی کریں اس معاملے کو.